یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کی طرح سب سے پہلے ہم ایک قاعدہ پڑھیں گے۔ جس طرح لفظ اللہ کے لام کے حوالے سے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، آج را کے حوالے سے یہ قاعدہ ہم پڑھیں گے، اور یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لفظ را جو ہے اس کو کہاں پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور کہاں اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ را اگر اس کے نیچے زیر ہو، تو را کو باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ را پر اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور اسی طرح را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تب بھی اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ را کے نیچے اگر زیر ہو یا را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، اور اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اور اسی طرح را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ تو را کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہو یا اس سے را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر را پر زبر یا پیش ہو یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں آپ نے قرآن مجید سے تلاش کر کے لانی ہیں، اور ہر ایک را پر پڑھنے کی 5 مثالیں اور را باریک پڑھنے کی 5 مثالیں قرآن کریم سے تلاش کر کے آپ لائیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دعائیں ہیں۔ کل ہم نے وضو کی دعا پڑھی تھی، وضو سے پہلے کی دعا۔ ویسے وضو کے درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے وہ دعا بیان کی جائے گی، پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی کئی کلمات آتے ہیں وہ وضو کرتے ہوئے، وضو کے دوران پڑھنے چاہیے۔ تو وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا میں آپ دیکھیے جو ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا ہے، تقریباً تمام جو را آ رہی ہے اس کے نیچے زیر ہے یا اس سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہے، تو لہذا را کو باریک پڑھیں گے۔ مثلا یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، را کو باریک پڑھنا ہے۔ ذنبی ووسع لی فی داری، یہاں را کے نیچے زیر ہے، وبارک را کے نیچے زیر ہے، فی رزقی را کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ را باریک پڑھنے کی مثالیں یہاں کئی آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ وضو کرتے ہوئے، وضو کے دوران مسلسل اس دعا کا ورد زبان پر رہنا چاہیے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت کلمات ہیں اور کتنی جامع دعا ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، یا اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔
آپ میں سے عبداللہ احمد صاحب کا میں مائک آن کرتا ہوں، ان کو میں یہ دعا پڑھاؤں گا، اور آپ سب نے، انہوں نے بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھنی ہے اور آپ سب نے بھی میرے ساتھ پڑھنی ہے۔ جی عبداللہ احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے میرے ساتھ۔ اللہم، اللہم، ہاں اس کو میم کو غین کے ساتھ ملا کر پڑھے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ذنبی، ذنبی، میں پڑھوں گا آپ نے پڑھا، ذنبی اچھا ٹھیک، ذنبی ووسع لی ووسع لی فی داری فی داری وبارک لی وبارک لی فی رزقی فی رزقی، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ذنبی ذنبی ووسع لی ووسع لی فی داری فی داری وبارک لی وبارک لی فی رزقی۔ فی رزقی۔ جی جزاکم اللہ۔ تو یہ دعا آپ نے یاد کر کے لانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 4 دعائیں، وہ بھی یاد کرنی ہے، اور یہ کل 5 دعائیں پوری انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے سنیں گے۔ اب ہمارے سبق کا جو تیسرا مرحلہ ہے، جو ہم صورتیں یاد کر رہے ہیں، تو 3 صورتیں الحمدللہ ہماری ہو گئی ہیں، اور آج ہم نے چوتھی صورت یعنی سورہ لہب وہ پڑھنی ہے۔ اس کا پہلے دیکھ کر درست تلفظ سے پڑھ لیجئے تاکہ یاد بھی اسی انداز میں کی جائے اور اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں یہ سورہ مبارکہ، اور پھر آپ نے اسی انداز میں پڑھنی ہے۔ آپ میں سے کسی ایک صاحب کو میں پڑھاؤں گا اور آپ سب نے پھر میرے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جی اس انداز میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ میں سے جناب محمد اقبال صاحب، میں ان کا مائک آن کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ جی محمد اقبال صاحب، میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے پڑھنا ہے، اور باقی جن کے مائک آن نہیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا تبت یدا ابی لہب ابی لہب وتب وتب ما اغنى ما اغنى عنہ عنہ مالہ مالہ وما کسب وما کسب سیصلی نارا، سیصلی نارا نارن کے اوپر تھوڑا سا غنہ کرنا ہے، سیصلی نارا سیصلی نارا ذات لہب ذات لہب وامرأتہ وامرأتہ حمالة الحطب حمالۃ الحطب
फी जीदिहा في جيدها हबलुम حبل हबलुम حبل मिम असद। من مسد. जी माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अच्छा जी, अब आपके में से जो इलियास साहब हैं वो सुनाएंगे ये सूरह मुबारक। अच्छा जी, मोहम्मद जुबैर साहब सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन हाँ, ज़ात लहब लाम को मोटा नहीं पढ़ना। सयस्ला नारन, सयस्ला नारन। सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाल्लाह, सदक़ल्लाहु अलैहि। बहुत खूब, जिंदाबाद। अच्छा जी, शहजाद महबूब साहब सुनाएंगे। जी शहजाद साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब मालूहु, मालूहु मालहु व मा कसब नहीं, लाम पर पेश है। मालूहु। मालुहु व मा कसब जी सयस्ला नारन व जी इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। अब आप हजरात ने कल ये वाली सूरत याद करके लानी है और आप हजरात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनेंगे। अब जो हमारा सबक का अगला मरला है कि कुरान मजीद से कहीं से भी आप हजरात से सुनेंगे। तो कल हमने 30वें पारे की पहली 2 सूरतें सुनी थी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो तीसरी सूरत है वो सुनेंगे, और जो सुनाने के लिए हाथ बुलंद करेंगे हम उन्हीं से सुनेंगे। जी, जो हजरात सुनाना चाहते हैं वो हाथ बुलंद करेंगे।